حضرت امام حسین اور رفقا کی عظیم قربانی کو سلام۔ شہر شہر یوم عاشور کے جلوس برآمد ہوئے۔ عزاداری اور نوحہ خوانی کرتے شرکا نے شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کراچی میں نشتر پارک سے برآمد مرکزی جلوس مقررہ راستوں پر ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ کھارا در پر اختتام پذیر ہوا۔ لاہور میں گزشتہ رات نثار حویلی سے برآمد ہونے والا جلوس مختلف راستوں سے ہوتا ہوا کربلا گام شاہ پہنچ کر ختم ہوا۔ راولپنڈی، پشاور، کوئٹہ سمیت کئی شہروں میں یوم عاشور کے جلوس اختتام پذیر ہو گئے۔ یوم عاشور پر روہڑی میں نوڈھالا تعزیے کا جلوس، ملک بھر سے ہزاروں عزادار 500 سالہ قدیم روایتی جلوس میں شریک ہونے پہنچے۔ ملک کے دیگر شہروں میں بھی چھوٹے بڑے جلوس نکالے گئے۔ جلوس کے اختتام پر مجلس شام غریباں برپا کی گئی۔ یوم عاشور پر ملک بھر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ مختلف شہروں میں جلوس کے راستوں پر موبائل فون سروس بند رہی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کراچی میں جلوس کا پہلے زمینی پھر فضائی جائزہ لیا۔ ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل اظہر وقاص کا رینجرز کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا۔ لاہور سمیت پنجاب میں بھی سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے تھے۔ کوئٹہ میں جلوس کے راستوں کی کڑی نگرانی کی گئی۔ 10,000 پولیس، ایف سی اور دوسرے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے سیکیورٹی کے فرائض انجام دیے۔ وزیر داخلہ کی ملک بھر میں عاشورہ پر فول پروف سیکیورٹی انتظامات پر اداروں کی تعریف۔ محسن نقوی پاکستان بھر میں سیکیورٹی پلان کی مانیٹرنگ کرتے رہے، کہا مؤثر اقدامات سے یوم عاشور پرامن رہا۔ سیکیورٹی کے لیے پوری ٹیم نے جانفشانی سے فرائض انجام دیے۔ یوم عاشور پر نظر و نیاز کا سلسلہ جاری رہا۔ جلوس کے راستوں پر عزاداروں کا اکرام، ٹھنڈے پانی کی سبیلیں لگائی گئیں۔ جلوس کی گزرگاہوں پر جگہ جگہ ٹھنڈا شربت بھی پلایا گیا۔ گرمی سے بچانے کے لیے کئی شہروں میں عزاداروں پر پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا۔ جہاں تعداد زیادہ تھی وہاں فائر بریگیڈ کی گاڑی میں پانی چھڑکا۔ کراچی میں شب عاشور پر حلیم کی دیگیں چڑھائی گئیں۔ گلی محلوں میں رات بھر حلیم پکتا رہا، دن میں تقسیم کیا گیا۔ مختلف پکوان سینٹرز میں بھی نظر و نیاز کے لیے پلاؤ حلیم کی دیگیں تیار کی گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ظالم حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق بلند کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا یوم عاشور پر پیغام، کہا واقعہ کربلا سے سبق سیکھ کر ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ قوم کے لیے ذاتی مفادات بالائے طاق رکھتے ہوئے کسی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معرکہ حق و باطل میں جانوں کا نذرانہ دے کر حق کو فتح سے سرفراز کیا۔ میدان کربلا میں شہیدوں کے لہو نے ثابت کیا کہ باطل مٹنے کے لیے ہے۔ پاکستانی قوم کو آج بڑے معاشی چیلنجز کا سامنا ہے۔ مشکل وقت میں صبر، اتحاد اور بھائی چارے کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تجزیہ کرنا چاہیے کہ کون سے عناصر مفادات کے لیے اتحاد و اتفاق کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ توقع ہے نون لیگ کی حکومت اگلے 18 مہینے اقتدار میں رہے گی اور IMF کی مالی اصلاحات نافذ کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ حکومت کی تبدیلی کا امکان نہیں، لیکن اگر ایسا ہوا تو نئے انتخابات نہیں ہوں گے۔ ممکنہ متبادل کے طور پر ٹیکنوکریٹ حکومت آئے گی۔ کئی کامیاب قانونی اپیلوں کے باوجود بانی PTI مستقبل قریب تک قید رہیں گے۔ پاکستان کے شہروں میں مظاہرے معاشی سرگرمیاں متاثر کر سکتے ہیں۔ رواں سال کے اختتام تک پاکستان میں مہنگائی بڑھنے کی شرح کم ہو سکتی ہے۔ شرح سود 14% پر لانے کی توقع ہے۔ حکومت کے مشکل معاشی فیصلے IMF کے ساتھ پروگرام کی راہ ہموار کر رہے ہیں۔ پاکستان کی زراعت کے لیے سیلاب اور خشک سالی معاشی رسک ہے۔ PTI پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے۔ صوبے میں کسی کی ہمت نہیں کسی کو مجبور کر سکے۔ کسی PTI رکن پر پارٹی چھوڑنے کے لیے دباؤ نہیں ڈالا گیا۔ مخصوص نشستوں کے لیے بیان حلفی پر دستخط ہو گئے۔ قانونی ٹیم کی مشاورت کے بعد الیکشن کمیشن میں بیان حلفی جمع کروا دیں گے۔ ARY نیوز سے گفتگو میں کہا خیبر پختونخوا حکومت نے IMF کی شرائط پر مکمل عمل درآمد کیا۔ KP واحد صوبہ ہے جس کی IMF نے تعریف کی اور قرض بھی دیا۔ صوبے میں انتظامی سطح اور ایپیکس کمیٹی میں ہم آہنگی ہے۔
امن و امان کی صورتحال ایپیکس کمیٹی کے فیصلوں کی روشنی میں بہتر کر رہے ہیں. دہشت گردی کے خلاف جنگ جیت جائیں گے. لگتا کہ سپریم کورٹ کی یہ جو 13 رکنی بینچ ہے یہ اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرائے گا، اور اگر وہ کرانا چاہے گا تو پھر اس کو روکنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ آئین کو اٹھا کے باہر پھینک دیں. سینئر منسٹرز ہیں پی ایم ایل این کے، وہ خود بھی بھونچکے رہ گئے ہیں اس اعلان کے اوپر کہ یہ کیا باتیں آپ کر رہے ہیں اور یہ کیسے ممکن ہے. پی ٹی آئی پر پابندی کے اعلان پر نون لیگ کے اپنے رہنما بھی حیران ہیں. حکومت سپریم کورٹ کا فیصلہ نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہی ہے. فیصلہ فل کورٹ سے آیا ہے جس پر عمل درآمد بھی ہوگا. فیصلے سے حکومت کے جوڈیشل پیکج کا راستہ رک گیا جس سے عدلیہ انتظامیہ کے ماتحت ہو جاتی. فواد چودھری کی پروگرام دی رپورٹرز میں گفتگو. کہا ایڈ ہاک ججوں کی تعیناتی پر تنقید واضح ہے کہ ان کے سیاسی مقاصد سب کو پتہ ہے. محمد زبیر کہتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں ہوگا تو عدلیہ کی اہمیت ہی نہیں رہے گی. فیصلے کی تشریح غلط تھی تو 8 فروری کے الیکشن کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے. بولے فیچ نے رپورٹ میں جو پیش گوئیاں کی گئی ہیں وہ خطرناک ہیں. ایسی باتیں کی جا رہی ہیں تو کون ملک میں سرمایہ کاری کرے گا. جو ہمارا ایم این اے ہے معظم جتوئی، ان کو ناجائز طور پر اٹھایا گیا ہے، اور ہمیں اطلاع یہ ہے کہ یہ اینٹی کرپشن نے چھاپا مارا ہے جو انلیگل ہے اور انکانسٹیٹیوشنل ہے. اور سیم جب دستی کے گھر پہ چھاپا مارا ہے اس کی چادر اور چادری والی کی بے حرمتی کی گئی ہے. ہمارے ارکان کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے. مظفر گڑھ سے معظم جتوئی کو اینٹی کرپشن نے حراست میں لے لیا. کل رات جمشید دستی کے گھر چھاپا اور چادر چار دیواری کی بے حرمتی کی گئی. اسد قیصر کہتے ہیں اسپیکر قومی اسمبلی کو بتائے بغیر کیسے کسی رکن کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. پارلیمنٹیرین کے ساتھ ایسا رویہ ہے تو عام آدمی کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا. تحریک انصاف کو دیوار سے لگانے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. ہم آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے مقابلہ کریں گے. جب ان کے استعفے مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کا اور اعجاز الاحسن صاحب کا آیا تو میں نے اپنا پینڈ کر دیا استعفیٰ میں کوئی 2-3 ماہ سے آلریڈی پلان کر رہا تھا. ہمیں تگڑے لوگ چاہیے، ذہنی غلام نہیں. جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر نقوی سے پہلے استعفیٰ دینا چاہتا تھا. دونوں کے استعفے آئے تو میں نے کچھ دن کے لیے اپنا استعفیٰ روک لیا تھا. لاہور ہائی کورٹ کے سابق جج شاہی جمیل کی پروگرام آف دی ریکارڈ میں گفتگو. کہا مجھ پر کوئی بیرونی دباؤ نہیں تھا، سسٹم بہت چوک ہو گیا تھا. جس طرح ہائی کورٹ چلایا جا رہا تھا میرے بچے بھی سوال کرتے تھے. کسی نے فیصلے کرنے سے متعلق مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا. یہ درست ہے کہ فیملی کے ذریعے اپروچ کیا جاتا ہے. شوگر کے ایک کیس میں رشتہ دار شوگر ٹائکون نے میری والدہ کو اپروچ کیا. جن 6 ججوں نے خطوط لکھے ہیں ان کی اپنی ایک قابلیت ہے. اداروں کو ان کی ضرورت ہے، ان کو اداروں کی نہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز تگڑے ہیں، ہمیں ایسے ہی لوگ چاہیے. بنو چھاونی پر حملہ، پاکستان کا سخت رد عمل. افغان سفارت خانے کے ڈپٹی ہیڈ آف مشن کی دفتر خارجہ طلبی. پاکستان کا افغانستان سے شدید احتجاج، مراسلہ تھما دیا. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے بنو میں حملہ افغانستان میں مقیم حافظ گل بہادر گروپ نے کیا. حافظ گل بہادر گروپ پاکستان میں متعدد حملوں میں ملوث ہے. افغانستان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکے. افغان حکومت بنو حملے کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرے. افغانستان میں دہشت گرد تنظیموں کی موجودگی پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. بنو چھاونی پر حملے میں شہید جوان آبائی علاقوں میں سپرد خاک. نائب صوبیدار محمد شہزاد کو پونچھ، حوالدار شہزاد احمد کو نیلم آزاد کشمیر، حوالدار ذل حسین کو خوشاب میں سپرد خاک کیا گیا. سپاہی ارسلان اسلم کی بہاولپور، سبحان مجید اور اشفاق حسین کی مظفرآباد میں تدفین. امتیاز خان کو کرک اور ایف سی کے لانس نائک سبز علی خان کو لکی مربت میں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے مادر وطن سے دہشت گردی کی لعنت اور آخری دہشت گرد کے خاتمے تک یہ جنگ جاری رہے گی. شہداء کی عظیم قربانیاں کسی صورت رائیگاں نہیں جائیں گی. ڈیرہ اسماعیل خان رورل ہیلتھ سینٹرز پر حملے میں شہید صوبیدار محمد فاروق اور سپاہی جاوید اقبال ناروال اور خانوال میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک. So I'll first say that of course the Pakistani people have suffered greatly at the hands of
violent extremists and terrorists. We have a shared interest with the Pakistani people and the government of Pakistan in combating threats to regional security. پاکستانیوں نے دہشت گردوں کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھایا. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا کہنا ہے علاقائی سلامتی کے خطرات سے نمٹنا ہمارا مشترکہ مفاد ہے. کابل یقینی بنائے افغان سرزمین سے دہشت گرد حملے نہ ہوں. امریکی فوج کا دہشت گرد حملے میں پاکستانی فوجیوں کی شہادت پر اظہار افسوس. ترجمان پینٹاگون میجر جنرل پیٹرک رائڈر کا کہنا تھا پاکستان خطے میں دہشت گردوں سے مشکل جنگ لڑ رہا ہے. امریکہ اور پاکستان دہشت گردی کے خلاف مل کر کام کر رہے ہیں. کربلا میں روزہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لاکھوں افراد جمع. شہید کربلا نواز رسول اور ان کے ساتھیوں کی لازوال قربانی کو خراج عقیدت. عراق میں محرم الحرام کے جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے سخت انتظامات کیے گئے. دنیا بھر کے کئی ملکوں میں یوم عاشور منایا جا رہا ہے. لندن میں جلوس نکال کر شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. بریڈفورڈ اور مانچسٹر میں بھی جلوس برآمد ہوئے. بھارت میں بھی یوم عاشور پر مختلف شہروں میں ماتمی جلوس نکالے گئے. عزاداروں نے نوحہ خوانی کرتے ہوئے شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا. مقبوضہ کشمیر میں یوم عاشور مذہبی عقیدت و احترام سے منایا گیا. سری نگر کی ڈل جھیل میں کشتیوں پر روایتی جلوس نکالا گیا. میرا بادشاہ حسین ہے. قومی ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد کا نواز رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت خوبصورت آواز میں منقبت پیش کی. ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی. رواں مالی سال پاکستان میں مہنگائی کی شرح زیادہ رہے گی. ایشیائی ترقیاتی بینک نے آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی. کہا پاکستانی معیشت میں قرضوں کا حجم 7% کم ہو کر 70% تک ہو سکتا ہے. رواں مالی سال 62% محصولات قرضوں کی ادائیگی پر خرچ ہوں گے. گزشتہ مالی سال شرح نمو 2.4% رہی. معاشی ترقی کی شرح میں زراعت نے اہم کردار ادا کیا. مہنگائی کی شرح 38 سے کم ہو کر 11.8% تک پہنچی. مہنگائی میں کمی سے پالیسی ریٹ میں کمی ہوئی. آئی پی پی سے معاہدوں پر نظر ثانی تک ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. قوم کو بتایا جائے بند پاور ہاؤسز کو سالانہ 2000 ارب ادائیگی کے ذمہ داران کون ہیں. سابق وفاقی وزیر گوہر اعجاز کا حکومت اور وزارت توانائی سے سوال. کہتے ہیں کوئی وزیر کسی چیمبر ایسوسی ایشن یا سڑک پر جا کر لوگوں سے بجلی بلوں کا پوچھے. اگر آئی پی پیز پر ہم غلط ہیں تو حقائق سامنے لائے جائیں. ہر صارف بددیانت معاہدوں سے فی یونٹ 24 روپے اضافی دینے پر مجبور ہے. بجلی کے ان نرخوں پر انڈسٹری چل سکتی ہے نہ گھریلو صارفین بل ادا کر سکتے ہیں. پشاور کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش. گرمی کا زور ٹوٹ گیا. تیز ہواؤں کے ساتھ طوفانی بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. کراچی میں سمندری ہوائیں معطل. شدید گرمی اور حبس. ہیٹ ویو جیسی صورتحال. 40 ڈگری سینٹی گریڈ کی گرمی 52 جیسی محسوس کی گئی. مطلع آبر آلود اور مختلف علاقوں میں بوندا باندی کے باوجود بھی گرمی کا زور برقرار. ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم شدید گرم. شدید گرمی کے باعث خیرپور کی کھجور وقت سے پہلے پک گئی. کھجور اگست میں تیار ہوتی تھی، اس سال جولائی میں ہی ہو گئی. پچھلے 2 سال سے کھجور کی فصل بارش سے خراب ہو گئی تھی. باغ مالک خوش، کہتے ہیں کھجور اگلے ہفتے سے مارکیٹ میں آ جائے گی. زیارت روڈ پر سیاحوں کی گاڑی کو حادثہ. 5 افراد جاں بحق، 2 زخمی. کھانے وال میں موٹر وے پر ٹینکر اور کار میں تصادم. 3 دوست جان سے گئے. عاطف، شیراز اور عمر ملتان سے ناران جا رہے تھے. حادثہ کار ڈرائیور کو نیند آنے کے باعث پیش آیا. جامشورو تھانے کے مال خانے میں دھماکہ. عمارت زمیں بوس ہو گئی. 5 پولیس اہلکار زخمی. صبح 9:10 پر دستی بم پھٹنے سے دھماکہ ہوا. وزیر اعلیٰ سندھ نے رپورٹ طلب کر دی. 5 بچے جو گر گئے ہیں جس میں سے 2 بچے انتقال ہو گئے. ہمارے پاس کوئی انتظامیات ابھی تک نہیں آئی. ہم نے اپنے ہاتھوں سے بالٹیوں سے پانی نکالا ہے. کچھ ہمارے چھوٹے بچے جو کہ گٹر کے اوپر کھڑے ہوئے تھے اور اچانک گٹر کا ڈھکنا ٹوٹ گیا. گٹر کی گہرائی جو ہے کہ 25 فٹ ہے. جیسے ہی دیکھے ہمارے بچے تو ہم نے گٹر میں چھلانگ ماری.
کراچی میں مین ہال نے مزید 2 بچوں کو نگل لیا. میمن گوٹ میں 5 بچے گٹر میں گر گئے، 3 کو زخمی حالت میں نکال لیا گیا. 10 سال کا طلحہ اور 4 سال کا حسنین جان سے گئے. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے بچے سبیل کے لیے کھڑے تھے کہ گٹر کا ڈھکن ٹوٹ کر نیچے چلا گیا اور بچے 25 فٹ گہرے مین ہال میں گر گئے. ٹانک میں اغوا کیے گئے سراغ رساں ٹیم کے 5 افراد کو کا سراغ نہ لگایا جا سکا. مغویوں میں شعیب، رفیع اللہ، رئیس، شاہد اور ماجد علی شامل. پولیس کے مطابق کھوجی ٹیم کو چور کی تلاش کے لیے بلایا گیا تھا. کراچی سے چین ڈالر اسمگل کرنے کی کوشش ناکام. کسٹمز حکام نے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر غیر ملکی مسافر سے 38,364 ڈالرز برآمد کر لیے. پاکستانی کرنسی میں مالیت 1,06,82,000 سے زائد ہے. ملزم غیر ملکی ایئر لائن سے چین جا رہا تھا. سرکاری ملازمتوں میں کوٹا سسٹم کے خلاف طلباء کا بنگلہ دیش میں احتجاج. کوٹا کے مخالف اور حامیوں میں جھڑپ، 6 طلباء جاں بحق، 100 سے زائد زخمی ہو گئے. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا بنگلہ دیش میں پاکستانی سفیر سے رابطہ، پاکستانیوں کی خیریت دریافت کی. سفیر نے بتایا بنگلہ دیش میں پاکستانیوں کی سہولت کے لیے ہیلپ ڈیسک قائم کی گئی ہے. پاکستانی ہائی کمیشن کا طلباء کو احتیاط برتنے اور احتجاج سے دور رہنے کا مشورہ. اسرائیلی فوج کی کھلی دہشت گردی، غزہ میں قیامت ڈھا دی. 1 گھنٹے میں 3 فضائی حملے، 48 فلسطینی شہید ہو گئے. نصیرات میں اقوام متحدہ کے زیر انتظام اسکول پر بمباری سے 25 فلسطینی جان سے گئے. خان یونس میں 18، بیت اللہیہ میں 5 فلسطینی لقمہ اجل بنے. آبادیوں پر بمباری کے باعث لاکھوں افراد بے گھر ہو گئے. اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوترس کا تشویش کا اظہار، کہا محصور علاقے میں کوئی بھی جگہ محفوظ نہیں. غزہ میں لڑائی اور تباہی کی انتہائی سطح ناقابل معافی ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ فریقین تنازع کے حل کے لیے کوئی معاہدہ طے کر لیں. ڈونلڈ ٹرمپ کو استثناء کیسے دیا؟ امریکی صدر جو بائیڈن نے سپریم کورٹ کو حد میں لانے کی ٹھان لی. بڑی آئینی ترمیم کا اعلان کر دیا. مجوزہ آئینی ترمیم کے تحت صدور اور آئینی عہدوں پر موجود دیگر شخصیات کو حاصل وسیع استثناء ختم کر دیا جائے. جو بائیڈن اپنی تجاویز چند ہفتے میں پیش کریں گے، جن میں ججوں کے عہدے کی میعاد مقرر کرنا اور اخلاقی قدروں پر لازمی عمل شامل ہوگا. جو بائیڈن کا کہنا ہے 3 ماہ سے ماہرین سے بات کر رہا ہوں، اب حمایت کی ضرورت ہے. امریکہ میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر حملے کے بعد انتہا پسندوں کی جوابی کارروائی کا خطرہ. ہوم لینڈ سیکیورٹی اور ایف بی آئی نے سیکیورٹی الرٹ جاری کر دیا. کہا انتخابات کے تناظر میں کارروائی کا خطرہ ہے. قانون نافذ کرنے والے ادارے مشکوک رویوں پر نظر رکھیں. ایف بی آئی اور ڈی ایچ ایس کو موجودہ صورتحال پر گہری تشویش ہے. آن لائن کمیونٹیز نے جوابی حملے کی دھمکیاں دی ہیں. اسرائیلی فوج کی کھلی دہشت گردی، غزہ میں قیامت ڈھا دی. 1 گھنٹے میں 3 فضائی حملے، 48 فلسطینی شہید ہو گئے. نصیرات میں اقوام متحدہ کے زیر انتظام اسکول پر بمباری سے 25 فلسطینی جان سے گئے. خان یونس میں 18، بیت اللہیہ میں 5 فلسطینی لقمہ اجل بنے. آبادیوں پر بمباری کے باعث لاکھوں افراد بے گھر ہو گئے. اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوترس کا تشویش کا اظہار، کہا محصور علاقے میں کوئی بھی جگہ محفوظ نہیں. غزہ میں لڑائی اور تباہی کی انتہائی سطح ناقابل معافی ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ فریقین تنازع کے حل کے لیے کوئی معاہدہ طے کر لیں. کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں طوفانی بارش نے ہر شے کو ڈبو دیا. گٹر ابل پڑے، سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں، انڈر پاسز بھی پانی سے بھر گئے. ٹریفک کی روانی معطل، بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن، 1,20,000 سے زائد افراد متاثر. طوفانی بارشوں سے کینیڈا کا معاشی ہب مفلوج ہو کر رہ گیا. کئی پروازیں بھی منسوخ کر دی گئیں. لندن میں برطانوی پارلیمنٹ کی افتتاحی تقریب، ایوان بالا اور زیری کے نمائندگان کی شرکت. افتتاحی سیشن سے خطاب میں کنگ چارلس نے لیبر حکومت کی نئی ترجیحات کا تعین کیا. بادشاہ نے کہا نئی حکومت معیشت کی بحالی، ٹرانسپورٹ کے نظام کو بہتر بنانے اور ملازمتیں پیدا کرنے کے ساتھ عوامی خدمت کو بہتر بنانے پر توجہ دے گی. نئی حکومت مشرق وسطی میں امن و سلامتی کو یقینی بنانے کی کوششوں میں اپنا کردار ادا کرے گی. برطانیہ فلسطین اور اسرائیل کے 2 ریاستی حل کے لیے پرعزم ہے. قومی ویمنز ٹیم ایشیا کپ میں شرکت کے لیے سری لنکا پہنچ گئی. گرلز ان گرین ایونٹ میں اپنا پہلا میچ جمعے کو روایتی حریف بھارت سے کھیلیں گی.
टूर्नामेंट में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। विमेन्स एशिया कप के तमाम मैच 19 से 28 जुलाई तक दंबोला में खेले जाएंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने की तस्दीक कर दी। अगले साल पाकिस्तान के दौरे न्यूजीलैंड का शेड्यूल भी जारी कर दिया। कौमी टीम चैंपियंस ट्रॉफी के बाद व्हाइट बॉल सीरीज खेलने कीवीज के देश जाएगी। सीरीज में 5 T20 और 3 वनडे शामिल हैं। T20 मैचेस 16 से 26 मार्च तक शेड्यूल, वनडे मुकाबले 29 मार्च से 5 अप्रैल तक खेले जाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कीवी टीम पाकिस्तान में सैफ अली की वनडे सीरीज भी खेलेगी। दुनियाई खेल का सबसे बड़ा मेला सजने में सिर्फ 9 दिन बाकी। पेरिस ओलंपिक्स के लिए बलच की तैयारी हतमी मरहले में दाखिल। एथलीट्स की आमद कल से शुरू होगी। मुकाबलों का आगाज 26 जुलाई से होगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल की खिलाड़ियों के हिजाब पर पाबंदी की सख्त मजम्मत। कहा, ओलंपिक्स में स्कार्फ पर पाबंदी इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जी है। फ्रांस पहला मुल्क है जिसने कौमी सतह पर खवातीन के बुनियादी हुकूक के खिलाफ कवानीन बनाए। मजहबी हुकूक को सलब करना फ्रांसीसी अथॉरिटी की मुनाफिकत है। होल्कर रूना और सेबेस्टियन हैम्बर्ग ओपन के दूसरे राउंड में पहुंच गए। डेनमार्क के रूना ने हंगेरियन हरीफ को स्ट्रेट सेट में जेर किया। अर्जेंटीना के सेबेस्टियन ने जर्मन खिलाड़ी को बासानी 2-0 से शिकस्त दी। क्ले कोर्ट किंग राफेल नडाल की एटीपी टूर में फातहाना वापसी। स्वीडिश ओपन के पहले राउंड में ल्यूबर्ग को शिकस्त दे दी। ल्यूबर्ग 11 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले डॉरन ब्रॉक के बेटे हैं। नडाल की जीत का स्कोर 6-3 और 6-4 रहा।